آج کی اس ویڈیو میں ہم کاروبار کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ شاہد آپ اپنی زندگی پہ ویڈیو بناؤ کہ آپ نے شروع کیسے کیا۔ ایک بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوا ہوں۔ 2 کمرے کا ایک کچا مکان تھا، غریبی تھی، اتنی غریبی تھی کہ آپ یہ پکچر دیکھیں کہ اس وقت چائنا کی چپل بہت ہی پاپولر تھے، اور اس چپل میں بار بار سلپ ہوتا تھا۔ میں نے امی سے کہا امی نئی چپل لا کے دو، میں بار بار اس چپلوں میں سلپ ہوتا ہوں۔ امی نے کہا ابو نے پیسے نہیں بھیجے ہیں، سو امی نے چھری گرم کر کے چپلوں کے نیچے گرپ بنائے تاکہ میں پھسلوں۔ سو ٹائم کے ساتھ ٹائم گزرتا گیا، میں 7th کو پروموٹ ہوا، 8 کو، 9th کو۔ جب میں 9th کو پروموٹ ہوا، میں نے امی سے کہا کہ مجھے اسکول چھوڑنا ہے، کیونکہ اسکول میں کوئی پریکٹیکل چیز نہیں۔ فرائیڈے کو جا کے مینڈک پکڑتے تھے، یہ مالکیول، یہ فضول چیزیں سیکھتے تھے۔ تو میں نے کیا کہ میں نے اسکول چھوڑ کے میں کراچی گیا، آرٹسٹک ڈینم مل میں نے کام شروع کیا۔ 4000 روپے ماہانہ وہاں لگا۔ وہاں پہ جب میں نے دیکھا بڑے بڑے انجینئر صاحب جو تھے، ان کی 25,000 تنخواہ، شہاب بھائی سب آرٹسٹک ڈینم مل میں کام کرتے۔ میں نے 1 مہینہ ان کے ساتھ کام کیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میں واپس گیا گھر۔ میں نے ملیشیا میں گرین سٹی انٹرنیشنل کالج میں ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم میں خود کا ایڈمیشن کرا۔ اس وقت ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم لوگ ایک کریز تھا، لوگ کرتے تھے، یورپ جاتے تھے، گریس جاتے۔ میں نے کہا چلو میں بھی کر لیں۔ جب میں ملیشیا گیا، میں نے وہاں کے حالات دیکھے، میں نے کہا یار ڈپلومہ تم کر لو گے، پھر بھی تم کالا کوٹ پہن کے کسی کے لیے غلامی کرو گے۔ میں نے وہ کام نہیں کیا سر۔ میں نے مسجد انڈیا میں جو ہے ہمارا ایک بنگالی بھائی تھا، اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ 1000 رنگٹ، کیا 1000 رنگٹ پہ ہم لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے۔ بچپن میں مجھے چیزیں سیل کرنے کا بہت شوق تھا، جیسے کباڑ بیچنا، کتابیں بیچنا، میگنیٹ پہ وہ دھاگا سا لگا کے راستوں پہ جا کے، نالے میں جا کے اس چیز کو اکٹھا کر کے، شوق تھا بچپن سے کہ میں چیزیں سیل کروں۔ امی جب 1 روپے دیا کرتی تھی اسکول کے لیے، جب میں جاتا تھا اس پہ چپس وغیرہ خرید کے اپنے دوستوں کو سیل کرتا تھا۔ میں یار تم لوگ قاری صاحب سے مت لو مجھ سے، لیکن میں کام کرتا کہ میں نے 2 سال ملیشیا میں کام کیا۔ 2015 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہاں سے جانا ہے، تو میں ملیشیا سے بینکاک گیا۔ میں نے تھائی لینڈ کا ویزا اپلائی کیا۔ وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا لوگ جو تھے مساج سینٹر میں کھڑے ہو کے، ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے۔ میں نے کہا یار بینکاک میں بھی اپنی زندگی سیٹ نہیں ہوگی۔ پھر میں نے دبئی کا ویزا بھی اپلائی کیا، تب میں چلا گیا دبئی۔ جب میں چلا گیا وہاں پہ میں نے لوگوں کے حال دیکھے، کمرے میں 16 15 20 لوگ رہ رہے ہیں، کوئی ٹرک چلاتا ہے، کوئی بس چلاتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور 2-3 ہزار درہم کے لیے۔ تو میں نے کیلکولیشن کی، میں نے کہا دبئی میں بھی اپنی زندگی برباد ہے۔ چلا گیا پاکستان۔ میرا بڑا بھائی اور میرا ابو جو ہے سعودی میں کافی عرصے سے ہے۔ میں نے بڑے بھائی سے کہا کہ مجھے سعودی جانا۔ بڑے بھائی نے کہا ملیشیا میں تم نے کیا کیا، دبئی میں تم نے کیا کیا، تھائی لینڈ میں تم نے کیا کیا، اب سعودی میں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا یار جو بھی ہے بس مجھے لے کے جاؤ۔ سعودی گیا، وہاں پہ میں نے المدینہ ہائپر مارکیٹ، اس وقت 2015 میں المدینہ ہائپر مارکیٹ نیا اوپن ہوا تھا۔ یہ ہم آپ کو آپریشنل مینیجر رکھ لیں گے، لیکن پورا فلور کا نہیں، ہم آپ کو اونلی ہیلتھ اینڈ بیوٹی دے دیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے مجھے 2500 ریال پہ ایز اے آپریشنل مینیجر ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں وہاں جا کے شیلف کو دیکھتا تھا کہ یہاں سارا انوینٹوری ہے کہ نہیں، پلانوگرام کو میں مینیج کرتا تھا، سب کچھ میں مینیج کرتا تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ شاہد انور ان پڑھ ہے، اس نے 9th میں اسکول کو ڈراپ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مینٹورز رہ چکے ہیں، کا مائنڈ، ان کے مائنڈ میں اور میرے مائنڈ میں فرق تھا۔ میں نے ابو سے کہا نہیں ابو مجھے کام نہیں کرنا ہے۔ تو ابو نے کہا اگر تم نے کام چھوڑا تو آپ میرے ساتھ نہیں رہو، ٹھیک ہے؟ تو میرا بڑا بھائی نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک سیلز مین کا کام شروع کروں، کچھ نہ کچھ کروں گا، لیکن یہ 2500 ریال پہ تو میں کام کبھی نہیں کروں۔ تو مجھے پتہ لگا کہ ہمارا ایک پاکستانی ہے ریاض میں، اس کے پاس بلک میں شوز ہوتے تھے، لوگ جا کے اس سے شوز بائی کرتے۔ میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا، میں نے کہا بھائی آپ مجھے سیمپلز دیں، میں آپ کا سامان مارکیٹ ٹو مارکیٹ سیل کر کے آپ مجھے کمیشن دیں۔ تو جب میں نے اس سے سیمپل کی بات کی، اسے لگا کہ یہ چور ہے، میرا سامان لے کے جائے گا۔
تو اس نے کہا نہیں ہم تو سیمپلز نہیں دیتے. میں نے کہا بھائی آپ ٹینشن نہ لو, آپ مجھے سارے لیفٹ پیر کے سیمپلز لو, میں آپ کی سیمپلز کہیں نہیں لے جا رہا, لیکن آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا بھی مال سیل ہوگا, مجھے بھی منافع. میں مارکیٹ ٹو مارکیٹ گیا, لولو, بطحہ میں, ریاض الیہ میں, ٹوکرے کا. 1 مہینہ مجھے کسی نے بھی آرڈر نہیں دیا. میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو 1 مہینہ ہوا, میں نے تمہیں کہا تھا, ابو نے کہا کہ کام مت چھوڑو, کیوں چھوڑا. آخر کار میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یار میں نے تو المدینہ ہائپر مارکیٹ میں کام کیا, سب مجھے جانتے ہیں, چلو ان کو ایک ٹرائی دے دیتے ہیں. کہا کہ یار انس تو ویسے بھی چائنا جاتا ہے, چیزیں بائی کرتا ہے, کیوں نہ ہم آپ سے مال لیں گے. تو اس وقت مجھے المدینہ ہائپر مارکیٹ نے 1000 پیئرز کا آرڈر دے دیا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اپنا سامان لے کے آئے, ہم یہاں پہ ڈسپلے کر دیں. آپ یقین کریں میں نے 7500 ریال سے, وہ بھی کسی اور کا منی, کسی اور کا پیسہ, میں نے وہاں سے شروع کیا, اور المدینہ ہائپر مارکیٹ سے پہلے ہی مہینہ 80,000 ریال کا ریونیو آیا. جب 80,000 کا ریونیو آیا, پھر میں نے نیستو میں مجھے انہوں نے جگہ دیا, بطحہ میں ہمارا ایک دوسرا بنگالی بھائی ہے, اس نے بھی میرا سامان, کام چلنا شروع ہوا. لائک کسی کو بھی یقین, پہلے جو بھی لوگ میرے ساتھ رہتے تھے, بھائی کے ساتھ, ایون دو فیملی, مذاق اڑاتے تھے سر کہ یہ تو جوتے لے کے پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے, سیل ہو گیا نہیں. تو جب سب کو پتہ چلا کہ یہ تو اتنا پیسہ بنا رہا ہے, کسی کو یقین نہیں آ رہا. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یار میرا سیل بھی اچھا ہے, بینک سٹیٹمنٹ بھی اچھا ہو گیا, مجھے امریکہ کے لیے اپلائی کرنا. یہ سب لوگ ہنسنے لگے سر. 40 سال مجھے ہوئی, میں نے امریکہ کا ایمبیسی نہیں دیکھا, اب تم کہتے ہو کہ مجھے امریکہ کا ویزا اپلائی کرنا. سو میرے لیے تو بہت سی چیلنجز تھی, کیونکہ یہاں پہ میرا کوئی تھا نہیں, نہ ابو, نہ فیملی, نہ کسی کا سپورٹ. پہلے آ کے ہوٹل میں رہنا, ادھر ادھر ٹوکرے کا, نہ پتہ نہیں کہ ڈاکیومنٹس کیسے لوں گا. ڈاکیومنٹس کا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ نوکری پہ پہلا جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے ونگ گائز کے نام سے میں ایک چھوٹا ریسٹورنٹ بنایا, اور فیس بک پہ بھی میں آکشن سی چیزیں لے کے وہ فیس بک پہ سیل کرتا تھا. یہ ریسٹورنٹ کی ہیوی اکوپمنٹ میں نے یہاں پہ پبلک سٹوریج میں جگہ لے رکھی تھی, اور ساتھ میں علی بابا سے بھی سامان لے کے میں یہاں امریکہ میں سیل کرتا تھا. لوگ گھر میں, آپ کو بتاؤں کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوئی, کوئی بھی چیز اوور نائٹ. آپ سوچیں کہ 2011 میں جب میں نے 9 ڈراپ کیا, میں آرٹسٹک ڈینم مل گیا, پھر 2013 میں ملیشیا. یہ ایک پروسیس تھا سر, اٹ واز اے لرننگ پروسیس فار می, اینڈ ہر ایک انسان کو اس پروسیس سے گزرنا پڑا. میں نے برانڈ میں قدم رکھا, جب میں نے برانڈ میں قدم رکھا میرا برانڈ چلنے لگا. وہ سیم برانڈ میں نے آسٹریلیا میں لانچ کیا, وہ سیم برانڈ میں نے کینیڈا میں لانچ کیا. آرام آرام سے میں بڑھتا گیا, اور آج میرا امیزون سے $4 ملین کا ریونیو. کرے اگر میں ملٹی ملینئر ہوں تو یہ اللہ سورس آف انکم سے ہوں, ایک سورس کا انکم نہیں رکھا ہے میں نے. پروسیس ہے سر, آپ کو ہر ایک چیز کو ٹرائی دینا چاہیے. لڑکا ہو لڑکی ہو, اپنا امیزون سٹور لانچ کرو. لڑکی ہو گھر سے آئی لیشز, لیس ایکسٹینشن کا کورس کرو, مائکرو بلیڈنگ کرو, گھر سے سیلون شروع کرو, سروس دو لوگوں کو. سو سے امیزون شروع کیا ہے اور اتنا میں نے گرو کیا ہے, آپ کیوں نہیں؟ آج اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ ایک اسٹرگل, اس کے پیچھے نہ تو عورت ہے, اس کے پیچھے نہ نصیب ہے, اس کے پیچھے نہ دعا ہے, کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ سر. اس کے پیچھے ایک سمارٹ ورک ہے, اس کے پیچھے ہارڈ ورک بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہارڈ ورک کرتے ہیں ابھی تک وہ پیسہ نہیں کما سکتے. بچے دیکھے ڈے 1 ڈے 2 پینی سٹاک ٹریڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم 100 کو 1000 میں, 1000 کو 10,000 میں, 10,000 کو 1 لاکھ میں, اینڈ 1 ملین کا گول رکھتے ہیں. سر آپ کی یہ الفاظ آپ کی مستقبل ہے.